آج جو بچا کچا عدلیہ تھا اس پہ ایک تیز وار کیا گیا ہے۔ آج سپریم جوڈیشل کونسل کی ہیئرنگ ہوئی، یہ پروسیڈنگز 4 گھنٹوں پہ مشتمل رہی۔ 1 بجے سے 5 بجے تک ہیئرنگ ہوئی۔ 4 سٹنگ کمیشن کے ہوئے، ان میں سے 5 ہائی کورٹ کے ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو دوسرے کیسز کورٹس میں ٹرانسفر ہونے تھے ان کو کنسیڈر کیا گیا۔ جسٹس ارباب طاہر صاحب کو اور خادم سمرو صاحب کی ریکویزیشن کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈراپ کیا ہے۔ باقی 3 جج صاحبان بابر ستار صاحب پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو گئے بائی میجارٹی۔ اسی طریقے سے محسن کیانی صاحب لاہور کا ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو گئے بائی میجارٹی، اور سمن رفت صاحبہ ٹرانسفر ہو گئی ہے سندھ ہائی کورٹ بائی میجارٹی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ آزاد عدلیہ کی پہ ایک وار ہے، اس سے عدلیہ کا بچا کچا ڈھانچہ بھی نہیں رہے گا۔ اس سے مقصود ایک ویو عوام کو دینا تھا کہ آزاد عدلیہ میں وہ جج ہوں گے جو من پسند ہوں گے، فیصلے بھی وہ جو من پسند ہوں گے۔ یہ آزاد عدلیہ کے کنسپٹ کے خلاف ہے۔ 50 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہمارا منشٹ بڑا کلیئر تھا کمیشن کے سامنے، اگرچہ ان کے ریزنز کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا پہلے سے ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ نہ پشاور ہائی کورٹ میں نہ سندھ اور لاہور ہائی کورٹ میں بہترین ججز کی کمی ہے، نہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ان ہائی کورٹس کے ججز سے زیادہ قابل ہے، نہ وہاں ججز کی کمی ہے۔ اس وقت سارے ہائی کورٹوں میں فل اسٹرینتھ ججز کی موجود ہے۔ ایسے وقت میں ججز کو ٹرانسفر کرنا اس عدلیہ کو مزید ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں اسپیسیفکلی وہاں ججز کی سینیارٹی متاثر ہوگی، اسی طرح باقی ہائی کورٹ کی ججز کی بھی سینیارٹی متاثر ہوگی۔ یہ وقت نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ وہ موقف رہا ہے کہ سب سے پہلے اس کے رولز فریم ہوں، اور رولز فریم ہونے کے بعد اگر کسی جج کو ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن وضع ہو پہلے سے کہ کسی جج کو ٹرانسفر کیا جائے۔ آپ کو ایک یاد دلاؤں، جب 26ویں ترمیم ہوئی اس کمیشن کے سامنے ہم پیش ہوئے، جب ججز کی ریکویزیشن آئی تو ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ پہلے رولز آپ فریم کر لیں۔ کمیشن نے یونانیمسلی یہ فیصلہ کیا تھا کہ کمیشن سب سے پہلے رولز فریم کرے گی، اس کے بعد کمیشن فردر پروسیڈ کرے گا کہ کس طرح لیگوں کو ان ججز کو کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے۔ جو رولز فریم ہوئے تھے ان میں طریقہ کار کا ضرور وضع ہے، لیکن آئین کے مطابق جو رولز وضع ہوئے ہیں اس میں ججز کے ٹرانسفر سے ریلیٹڈ کوئی شک موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا یہ بھی استدعا ہے کہ پہلے وہ رولز فریم ہوتے۔ ججز کو ٹرانسفر کرنا ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہوتا۔ یہ ایک انڈیویجول جج ایگزیکٹو کی طرح نہیں ہے کہ جب چاہے اس کو ٹرانسفر کرو۔ سول سرونٹ رولز پرووائڈ کرتے ہیں کہ سرکاری ملازمین صدر کی خوشی تک جہاں وہ چاہے پاکستان کے کسی کونے میں بھی وہ سرو کر لے، لیکن ہائی کورٹس کے ججز آرٹیکل 200 کا حلف لیتے ہیں، اور ان جج صاحبان نے جس وقت حلف لیا تھا تو اس آرٹیکل 200 میں یہی لکھا تھا کہ ان کے مرضی اور منشے کے بغیر ان کو کسی اور کورٹ میں ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ اگر جج کی ججمنٹ سے آپ کو کوئی شکوہ ہے تو اس کو اپیلیٹ فورم میں آپ اسیل کر لیں۔ اگر اس کے کنڈکٹ سے آپ کو کوئی شکوہ ہے تو آئین پرووائڈ کرتا ہے جوڈیشل کونسل لے جائے، وہاں پر اس کے خلاف کارروائی کرے۔ اگر کمیشن سمجھتی ہے کہ اس کو ریموو کرنا ہے تو ریموو کر لے، لیکن unfairly without hearing judge without reasons اور اپنے ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے ججز کا ٹرانسفر کرنا آزاد عدلیہ کے خلاف سازش ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم نے آج اس کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے۔ علی ظفر صاحب بیان کرنا چاہوں گا۔ ججز کا میں ایک
जजेस के अलावा मैं आज एक खान साहब के सेहत के बारे में ये अर्ज़ करूँ साहब। आज मुझे इतला दी गई थी खान साहब के सेहत के बारे में भी। मुझे मैसेज आया कि लास्ट नाइट खान साहब को शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल। मैंने पूछा और मुझे ये बताया गया कि उसको आई की इंजेक्शन के लिए और मेडिकल चेकअप के लिए ट्रांसफ़र किया गया है। हमारा मुतालिबा बड़ा क्लियर है, खान साहब की सेहत के बारे में इसको लाइट ना ले। पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके पार्लियामेंटेरियन, KPK गवर्नमेंट और हर पाकिस्तानी इस बात पे तशवीश में है बुशरा बीबी और ख़ान साहब को फिलफोर हॉस्पिटल शिफ्ट करे, उनका इलाज और टेस्ट उनके ज़ाती मालिज की ज़ेर निगरानी ख़ानदान के अफराद के मौजूदगी में करे। ख़ान साहब को रात के अंधेरी में लाना, उसको वापस ले जाना, फैमिली को ना बताना और आखिर में इन्फॉर्म करना, ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनको बेहतरीन ट्रीटमेंट दी जाए। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनके फैमिली मेम्बर उनसे मिले। आज मैंने भी मिलना था, लेकिन आज 5 बजे तक 4 बजे तक टाइम है। 1 बजे से हम 5 बजे तक पूरे कमीशन में बिजी थे, लेकिन मेरी इतला ये है कि आज भी ख़ानदान की मुलाकात नहीं हुई है। हम उसकी भी बड़ी मज़म्मत करते हैं। मैं एक अपील आखिर में करूँगा, मुल्क इसी तरीके से नहीं चल सकता। ऐसे तरीके से मुल्क नहीं चल सकता कि सिर्फ हुकूमत की बस चले और आप अपोजिशन को और उसके मेंबर को और सबसे मकबूल लीडर को आप दीवार में चुन लें। आवाम की जज्बात को ना करे, आवाम की जज्बात और एहसासात का ख्याल रखे, खुदारा मुल्क पे तरस करे। ये सख्त वक्त है, ऐसा नहीं है कि मुल्क की जो बची कची जमहूरियत है इसको भी ख़तरा हो। गौर साहब, आपसे रब्ता कौन करता है गवर्नमेंट से? मैं ये पहली बात है, तो मैं फिर आज के दिन कॉल की गई थी मीटिंग 5 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनका आपको याद होगा जिन्होंने खतूत भी लिखे थे और ऑब्जेक्शंस भी उठाई थी जब ट्रांसफ़र किए जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो उन 5 लोगों के ख़िलाफ़ रिक्विजिशन आई जो आज जिसकी समाअत हो रही थी JCP में, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 5 जजेस को मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब ये मीटिंग शुरू हुई उससे पहले ही 2 जजेस जिसका जिक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, उनकी तो रिक्विजिशन जिन्होंने की थी उनको कहा कि हम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन 3 की ट्रांसफ़र की बात हुई। अब ट्रांसफ़र जब जज की बात करते हैं आइन के तहत, तो ट्रांसफ़र 3 वजूहात की वजह से हो सकता है। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि ट्रांसफ़र किसी वजह से है, कोई इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत है, किसी हाई कोर्ट को ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट को इधर से उधर तब्दील करना है। वो जायज़ बात है, वो पूरे दुनिया में होता है कि कोई वजह दे के, कोई वजूहात की वजह से आप ट्रांसफ़र कर दें जज को। उससे कोई अदलिया को भी नुकसान नहीं होता, ना अदलिया की आज़ादी को नुकसान होता। लेकिन दूसरा एक तरीका है, अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करना है बदनीयती से, मेलाफाइडे जिसको कहते हैं हम कानून में, अगर आप किसी को बदनीयती से ट्रांसफ़र करना चाहें तो ये नाजायज़ काम है, आइन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। और एक तीसरा तरीका है, अजीबोगरीब तरीका, जो कि किसी और कानून में मैंने नहीं देखा, और वो ये है कि आप बिला वजह ट्रांसफ़र कर दें एक जज को। तो ये जो तीनों जज साहिबान हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है, PTI का मौक़िफ़ ये है, और मैंने और बैरिस्टर गौहर साहब ने मौक़िफ़ ये बड़े ज़ोर व शोर से आज बयान भी किया, और इस मौक़िफ़ को चीफ़ जस्टिस साहब ने अपना कुछ दिन पहले ख़त में भी ज़िक्र किया। और वो मौक़िफ़ ये है कि आप किसी को बिला वजह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कुछ वजह ना दें, कोई हेयरिंग ना दें, उसको सुने ना और उसको ट्रांसफ़र कर दें उठा के एक कोर्ट से कहीं और ले जाएं। आइन ये नहीं सोचता, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। इसको मेरे मुताबिक और हमारे मुताबिक इसको ये एक सज़ा के तौर पे फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। कल को कोई भी चीफ़ जस्टिस आएगा, वो कोई पसंद नहीं करता किसी जज को, तो बिला वजह ट्रांसफ़र कर देगा। इसको हम समझते हैं सज़ा है, और इसलिए हम समझते हैं कि उसकी वजूहात देनी पड़ती हैं आपको ट्रांसफ़र से पहले। हम इसको इसलिए अपोज़ कर रहे थे कि अगर ये ऐसा एक प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा एक फ़ैसला हो जाए कि इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकें किसी भी जज को किसी वजह के बग़ैर, तो ये अदलिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अदलिया क्यों एक तरह से, अदलिया की रेपुटेशन क्यों इतनी अहम है? क्योंकि लोगों का एतमाद उस पर होना चाहिए। लेकिन अगर आप जजों को उस तरह ट्रांसफ़र करेंगे जिस तरह एक पुलिस अफसर को करते हैं या एक किसी और सिविल सर्वेंट को करते हैं,
تو وہ پھر عدلیہ کی جو ریپوٹیشن ہے، عدالت کی جو ایک طرح سے اعتماد ہے لوگوں کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی آزادی کو بہت بڑا دھچکا پہنچتا ہے. تو ہم ایز اے میٹر آف پرنسپل ایک اصول کے طور پہ اس کو اپوز کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے اپوز کر رہے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ کے اوپر ہمارے جو ووٹس تھے وہ تو اس ٹرانسفر کے حق میں نہیں تھے، ہم نے بھرپور طریقے سے اپوز کیا. لیکن چونکہ میجورٹی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نے اپنی آواز ضرور اٹھائی، ہم نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی. آپ کے سامنے بھی وہ بیان کر رہے ہیں. ہم بہرحال سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ غیر آئینی طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور ہمارے خیال سے یہ جو رولز ہیں جس کا ذکر کیا ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے، اگر آپ نے رولز ہی نہیں بنائے کہ کسی کو ٹرانسفر کرنے کو کس کا طریقہ کار ہونا چاہیے، تو یہ تو پھر ایک طرح سے آربٹرینس ہے. اس کو ہم قانون میں سمجھتے ہیں کہ یہ اجازت نہیں ہوتی، غیر قانونی ہوتی ہے ایسی چیز جہاں آپ اپنی من مانی کریں. ٹرانسفرز کے معاملے میں من مانی نہیں ہو سکتی. بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بلا وجہ ٹرانسفر ہیں اور بدنیتی پہ مبنی نہیں ہے؟ آپ حکومت کو اور جوڈیشل کمیشن کو کلین چٹ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے؟ کیوں کلین چٹ دے رہے ہیں آپ وہ دونوں؟ تو ہم نے یہ کہا نا، یہ کیا باتیں آپ نے کی ہے آپ بلا وجہ وہ ہم نے نہیں، انہوں نے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ایک بات سنو، ہم نے یہ کہا ہے کہ جس ججز کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور جج کے ٹرانسفر کے جو جینون ریزن آرٹیکل آئین کا جو کہہ رہا ہے کہ اس ریزنز کی وجہ سے یہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، وہ ریزنز ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا بلا وجہ بدنیتی نہیں ہے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا تین چیزیں ہو سکتی ہیں. نہیں، آپ کے یا تو نزدیک یہ بدنیتی ہے یا نہیں ہے؟ میرے نزدیک تو دیکھیں یہ غیر قانونی اس لیے ہے سمپلی کہ آپ نے بدنیتی ہے یا نہیں ہے؟ جواب ہی، آپ نے ریزن ہی نہیں دیا. آپ نے کوئی جب وجہ نہ دیں تو اس سے زیادہ بدنیتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں اگر آپ کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہی نہیں ہوں کہ آپ کو میں کیوں آپ کے خلاف ایکشن لے رہا ہوں، تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے یا آپ کو میں کیا ہیئرنگ دوں گا؟ وہ ہم جو خط تھا ہیئرنگ کا، اس کا کیا فیصلہ ہوا؟ اس پہ بھی نہیں، جبکہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کسی کو ہیئرنگ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ فیصلہ کریں ایسی ٹرانسفر کے اوپر، اگر آپ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں جس کے اندر آپ کسی کو ہیئرنگ نہیں دیں گے، آپ اس کو سنیں گے نہیں، تو یہ ہمارا موقف تھا کہ آپ ہیئرنگ دیں، آپ ریزنز دیں، آپ وجوہات دیں، اور اس کے اوپر آپ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی میجورٹی ووٹ سے یہ ججز ٹرانسفر ہوئے؟ دیکھیں جو انٹرنل پروسیڈنگز ہیں وہ تو ان کیمرہ ہیں، اس کے اوپر تو ہم ذکر نہیں کر سکتے. ہم آپ کو موقف اپنا دے سکتے ہیں ضرور، لیکن جب آ جائیں گے اس کی منٹس تو اس کے بعد آپ کو سارا علم ہو جائے گا. اچھا گور صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا آپ سے رابطہ کیا گیا تھا صبح اور بتایا گیا تھا کہ خان صاحب کو شفٹ کیا گیا اسپتال رات کو، تو گورنمنٹ سے کون ہے جو آپ سے رابطہ کرتا ہے، بتاتا ہے خان صاحب کی حالت کے حوالے سے؟ کتنے بجے کیا گیا؟ وہ میرا خیال ہے کوئی 11:45 بجے کے قریب ٹائم تھا، اسی وقت مجھے کیا گیا تھا. لیکن یہ ابھی صبح آج میں نے کیا تھا، اس وقت کے ٹائم پہ انہوں نے مجھے میسج آیا تھا. ہاں مجھے سویلین پرسن ہے لیکن میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ گورنمنٹ ہے یا، لیکن ہے. گوہر صاحب، کیا جوڈیشل کمیشن جو کہ ایک جیل انتظامیہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں، میرا کوئی جیل انتظامیہ سے نہیں ہے سر، جیل انتظامیہ سے نہیں ہے. اپنا آپ گوہر صاحب یہ بتا دیجئے کہ جوڈیشل کمیشن جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، جی بالکل صحیح، آپ اس کو بدنیتی ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھو میں آپ کے طور پہ بھی اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے طور پہ بھی اس کی رائے دیجیے. دیکھیں یہ میں آپ کو یہ کہہ دوں، یہ ہر بالکل کر سکتے ہیں آپ، سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو بھی کر سکتے ہیں. سر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پارلیمنٹ نے جب کہی ہے تو میں آپ کو پارلیمنٹ کا ایگزامپل دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں نا پارلیمنٹ کو نہیں کر سکتے، کوئی بھی بندہ اس بات سے مبرہ، بات سنیں تو صحیح نا، میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی آئینی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس بات سے مبرہ ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں ملفیڈے آپ ان کو ٹریبیوٹ کرے. اور آصف سعید کوسا صاحب نے ججمنٹ دے کر کے یہ کہا تھا جب سندھ ہائی کورٹ کے کیسز ٹرانسفر کے آئے اور شولڈر پروموشن ہوا کرتی تھی اور شولڈر پروموشنوں کے لیے قانون سازی ہوئی اور 3 لا آئے، تو سپریم کورٹ نے نہ صرف ان قانونوں کو یہ کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، بس ساتھ آصف سعید کوسا نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ گڈ فیتھ میں ہوا. یہ سارا کچھ بیڈ فیتھ میں. اور کیا ہوتا ہے ججز کو گھر بھیجنا، ان کو ریزن نہ دینا، سینئر جج جو یہ دیکھو وہ الگ بات ہے. لیکن اینی وے یا تو ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ لا تو لا ہوتا ہے نا. جو 2 نام واپس لیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کی کوئی ریزننگ نہیں. دیکھیں یہ ریکویزیشن چیف جسٹس صاحب کی تھی، تو جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نہیں پریس کرتا، تو انہوں نے نہیں پریس کی. ایکچولی 5 لوگوں کی ریکوزیشن تھی، اچھا، 5 نے واپس لے لیا. ظفر صاحب، کیا آپ جوڈیشل کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے؟
देखिए, इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने फैसला किया है और उसको आप फैसला नहीं किया काउंसिल सकता। का फैसला चैलेंज हो सकता है तो कमीशन का क्यों नहीं? वो देखो, वो जजेस पे डिपेंड करता है, जो इफेक्टिव जजेस आप करते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा मेंबर वो तो अलग बात है, आप हम उनके तो आए। वकील बनेंगे आप ऐसा देखिए, member अगर करेंगे? ये चैलेंज करते हैं। हम मैं आपको बताऊं, वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वो मैं पहले भी बता चुका हूं, ट्वीट भी कर चुका हूं। तो चैलेंज हमने कहाँ कहा कि 26वीं तरमीम के बाद हमारी रिजर्वेशन है, वो मैटर अभी तक वो है। क्या किस तरीके से 26वीं तरमीम पे 27वीं तरमीम हुई, तो 27वीं तरमीम के बाद 26 पे हमने कहा कि हाई कोर्टों के जजेस आ रहे हैं तो हम पार्टिसिपेट करेंगे कमीशन में, और 27वीं तरमीम के बाद हमने जुडिशल कमीशन की किसी भी मैटर में पार्टिसिपेट नहीं किया, और 27वीं तरमीम के बाद 16 अक्टूबर के बाद हमारी चूँकि खान साहब से मीटिंग हुई नहीं है, इसलिए हमें वहाँ से परमिशन कि फर्दर क्या करनी थी। इस एक हेयरिंग के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए जजेस का इम्पॉर्टेंट मैटर था। मैंने नोट पुट किया था लीगल कमेटी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पॉलिटिकल कमेटी को कहा था कि हम इनको कह दें। अली ज़फ़र साहब ने वो नोट बनाया था, हमने उनसे शेयर किया था, और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का ये मौक़िफ़ था कि हमने जजेस को सपोर्ट करना है। हम अदलिया के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हमने कोशिश की। हमने कभी जजेस को यस और नो नहीं कहा, ये मेरा जज, ये तेरा जज। हम कहते हैं पाकिस्तान के जजेस, आज़ाद अदलिया की जजेस, असूल की जजेस बात। अदाल और असूल की बात। आपने बैरिस्टर साहब ये बताएं, गौर साहब,